بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ اپنے چینل اسلام میں اسٹڈی میں سورہ صف کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس میں انر کے کویسچنز کو ہائی لائٹ کریں گے اور مارک کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سورہ صف کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف لکھیں، یہ ہمیشہ کی طرح لازمی سوال آپ نے لکھنا ہے۔ آگے ہے ترتیب توقیفی، قرآن مجید کی 28ویں پارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز ہے۔ یہ قرآن کی 61ویں صورت ہے، یعنی 61 پہ یہ آپ کی صورت آتی ہے۔ مقام نزول اس کا کیا ہے؟ یہاں میں نے دیکھیں ساری جگہ ہیڈنگ لکھی ہیں، یہ آپ دیکھ کے لکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو جب بھی اسے پڑھنا ہو تو یہ یاد دہانی رہے۔ مقام نزول اس کا ہے، یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو یہ کیا ہوئی؟ یہ مدنی صورت ہوئی۔ اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا پورا پیراگراف جو ہے آپ کا ایم سی کیوز میں جائے گا، اس لیے اس کو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور آگے وجہ تسمیہ آ جاتی ہے، یہاں میں نے لکھا ہے، یہ دیکھیں۔ اس صورت کے آیت نمبر 4 میں لفظ صفن کی نسبت سے اس کا نام سورہ صفی رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مسبحات میں شامل ہے۔ مسبحات کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، مسبحات میں وہ صورتیں شامل ہیں جن کی ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، اس طرح کے الفاظ سے جو بھی سورت شروع ہوگی، یا جیسے یہاں پہ ہے سبح للہ ما فی السماوات، جو بھی تسبیحات سے صورتیں شروع ہوتی ہیں وہ مسبحات میں شامل ہیں، انہیں سورہ مسبحات کہتے ہیں، کیونکہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے۔ اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ہے مسبحات، یہ جو ہے یہ کیا ہوا؟ یہ مختصر جواب ہوا۔ سورہ صف کی ابتدائی آیات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی پہلی 2 آیات نازل فرمائی۔ جامعہ ترمذی میں 3309 پہ یہ جو ہے حدیث ہے، اور اس کا یہ شان نزول بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس ہے مرکزی موضوع۔ مرکزی موضوع میں ہمارے پاس ہے سورہ صف میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت بیان ہے۔ بنیادی مضامین لکھیں، بہت مختصر ہیں یہ، اس میں اگر آپ انہیں مختصر سوال میں آتا ہے تو آپ اسے اور مختصر اپنے جواب میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ آئے گی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال۔ سورہ صف کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے اپنے 2 پسندیدہ اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ جب دوسروں کی نیکی کا حکم دیا جائے تو خود بھی اس پر عمل کیا جائے۔ جنگ کے دوران صف باندھ کر جنگی منصوبہ بندی کر کے دلیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی جہاں انڈر لائن کیا ہے یہ ساری ہیڈنگز ہے، یہ آپ بھی کر لیجئے گا اور چاہے الگ سے لکھ لیجئے گا، تاکہ جب آپ یہ بنیادی مضامین لکھیں تو یہ بہت اٹریکٹیو اور امپریسو ہوں۔ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تم اپنے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے اور اشاعت دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بہت سی نعمتوں یعنی غنیمتوں سے نوازے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ جو چیزیں انڈر لائن ہیں یہ آپ نے دیکھ لینی ہے اور اسے انڈر لائن کر لینا ہے، کیونکہ اگر میں یہ آپ کے سامنے اس میں سے ہیڈنگز ڈھونڈ کے انڈر لائن کروں گی تو اس سے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ احساس ڈھونڈنے لگتا ہے اور اس کا وہ دلچسپی سبق میں نہیں رہتی۔ آگے ہے سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ۔ یہ آپ پوری بھی لکھ سکتے ہیں اور صرف یہ ہیڈنگ اتنی بھی لکھ سکتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا نام احمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اس کے متعلق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں ابراہیم، یہاں پہ آپ لکھیں گے حدیث، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ مسند احمد میں 10,457 پر یہ حدیث ہے۔ اس بشارت کی تصدیق کرتے ہوئے مسیحی بادشاہ شاہ حبشہ اسما نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر کہا کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی ہے۔ مسند احمد میں 10,539 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم نے اس رسول مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور ان کے دین کو سب پر غالب کر دیں گے۔ اس کو یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا، آگے ہم اس کی کریں گے ایکسرسائز۔ صورت بہت چھوٹی ہے، 14 صرف آیات کی صورت ہے، آگے اس کا ترجمہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ مشق میں ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس ہستی کی آمد کی بشارت دی تھی؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سورہ صف کی مسبحات میں شامل کرنے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ آگے ہے سورہ صف کی آیات آیات ہیں 10، 12، 14 آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 14 آیات ہیں، ابھی یہاں پر ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ نے اتنی ہی لکھنی ہے۔ جو بھی ہے اس کو گھما کے وہ سوال دے سکتے ہیں، تھوڑا کنفیوزنگ دے سکتے ہیں، لیکن سوالات یہی ہوتے ہیں۔ سورہ صف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عمل کا تذکرہ ہے جہاد کرنا۔ سورہ صف میں رکوع ہیں 2، 3، 4 یا 5۔ اس میں جو ہے 2 رکوع ہیں تو 2 پہ آپ ٹک کر دیں گے۔ آگے ہمارے پاس ہے مختصر جواب دے۔ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کی بشارت کا ذکر کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ سورہ صف کا مرکزی موضوع جو ہے وہ ہے یہ دوسرا کویسچن، یہاں سے یہاں تک آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے سورہ صف کی ابتدائی 2 آیات کا شان نزول بیان کریں، تحریر کریں۔ شان نزول پہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے، یہاں سے آپ لکھیں گے کویسچن نمبر 3، یہاں سے لے کر یہاں تک شان نزول والا حصہ آپ یہ سارا لکھ دیں گے، دوسرا پیراگراف تعارف کا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس ہے سورہ صف میں دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کا کیا اصول بیان ہوا ہے؟ سورہ صف میں دوسروں کو نیکی دینے کا یہ بیان ہوا ہے کہ جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیا جائے تو خود بھی اس پر عمل کیا جائے، یہی ہے پہلے و چوتھے کا۔ آگے ہمارے پاس 5واں ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر شاہ حبشہ نے کیا کہا؟ یہاں پر سیکنڈ پہ پیراگراف میں مسیحی بادشاہ، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے۔ مریم علیہ السلام نے دی تھی، یہاں تک مسیحی بادشاہ سے یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے۔ یہ ہو گئے ہمارے مختصر جوابات۔ آگے ہمارے پاس ہوگا تفصیلی جواب۔ سورہ صف کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ یہ جو تفصیلی جواب ہے یہ بہت شارٹ ہے، آپ نے اس میں وہ ایڈ کرنا ہے جو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، وہ سارا اس کا خلاصہ ہوگا، اور بنیادی مضامین بھی خلاصے کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ اتنا سا ہے، اور یہ جو ہے یہ تفصیلی جو سوال ہے سیکنڈ ایئر کے حساب سے یہ نہیں کہلایا جا سکتا، لیکن آپ اس میں یہ ہیڈنگ ساری ایڈ کریں گے، اس کے علاوہ وہ خلاصہ بھی ایڈ کریں گے جو میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا جو ہے کویسچن بہت امپریسو ہوگا، کیونکہ یہ 10 نمبر کا یا 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کی پیرنگ اسکیم اس کے حوالے سے چینج بھی ہو سکتا ہے، نمبر اس کے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں۔ فی الحال 10 نمبر کا تو یہ لازمی ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو اسی حساب سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے خاص طور پہ پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی ہم نے پڑھا ہے اور جو سمجھا ہے، امید کرتی ہوں وہ سارا آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ چونکہ اس کا ترجمہ نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ بہت شارٹ جو ہے یہ صورت ہے، اور بہت آسانی سے یاد ہونے والی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں سے شروع ہوتی ہے، مسبحات میں سے ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر سے آپ باخبر لیں۔ ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے پاس اس کے نوٹس نہیں ہیں، تاکہ نوٹس خریدنے کے لیے الگ سے انہیں مشکل نہ آئے اور اسی کے اندر سے سارے ہیڈنگز اور سوالات انہیں مل جائیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔